اس سے پہلے کے درس میں ہم نے توحید کی اہمیت سے متعلق جانا تھا۔ آج کے درس میں توحید کی فضیلت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ توحید کی بڑی فضیلتیں ہیں جنہیں سمیٹنا، جنہیں جمع کرنا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ سب سے عمدہ اور سب سے عظیم اور سب سے افضل چیز ہے۔ یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے جس کے خاطر مخلوقات کی پیدائش ہوئی۔ یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے جس کی بنیاد پر ہی کل قیامت کے دن جزا و سزا دی جائے گی۔ یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے جس کو اپنا کر کے ایک شخص اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، کتابیں اتاری گئی۔ یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن اگلوں سے پچھلوں سے رب العالمین پوچھے گا۔ کل قیامت کے دن دو سوالات مجھ سے اور آپ سے جب تک نہ کر لیے جائے، میرے اور آپ کے جو قدم ہے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔ ان دو سوالات میں سے پہلا سوال رب العالمین جو مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا وہ یہ کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے۔ میں اور آپ عقیدہ توحید کا علم حاصل کریں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں فٹ کریں گے تو کل قیامت کے دن میں اور آپ رب العالمین کے حضور یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، تیری عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ اگر میں اور آپ توحید کا علم حاصل نہیں کریں گے، ایسے ہی کھا پی کر کے رب العالمین کی زمین پر زندگی گزاریں گے تو یاد رکھے میں اور آپ بربادی کی طرف چل رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال جو مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا وہ یہ کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اگر میں اور آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا علم حاصل کریں گے، منہج نبوی کیا ہے اس کو جانیں گے، سمجھیں گے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں فٹ کریں گے تو کل قیامت کے دن میں اور آپ رب العالمین کے حضور یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اے اللہ جس پیغمبر کو تو نے ہمارے درمیان بھیجا، اے اللہ ہم نے اس کی اطاعت و فرما برداری میں ہی زندگی گزاری، اس کے منہج پر ہی چلا۔ اگر میں اور آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا علم حاصل نہیں کریں گے تو یاد رکھے میں اور آپ بربادی کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ دو سوال مجھ سے اور آپ سے پوچھے جائیں گے اور ان دو سوالوں کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے، اور بیس جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اسی کا علم حاصل کرنا ہے اور اس کو نبی علیہ السلام کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی میں فٹ کرنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید کی فضیلت کیا ہے، اس کو جاننا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدہ توحید یہ مضبوط کڑا ہے، یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے، جڑ ہے، یہ کلمہ شہادت، کلمہ سعادت ہے۔ یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے جس سے جنت کمائی جا سکتی ہے اور جہنم سے بچا جا سکتا ہے۔ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور کیا ہے فرشتے اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ عدل پر قائم ہے، اور رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ عزت اور حکمت والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جس بات کی گواہی رب العالمین خود دے رہا ہے تو اس کی اہمیت اور فضیلت کا کیا مقام ہوگا۔ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے جن پیغمبروں کو رسولوں کو بھیجا ہے
ان کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اللہ کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے۔ اور رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر کہا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ رب العالمین فرشتوں کو اپنی وحی دے کر کے اپنے حکم سے جس بندے پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ وحی دے کر کے رب العالمین بھیج رہا ہے، اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ یہ وحی کا نزول کیوں ہے اور اس وحی کے ذریعے سے رب العالمین اپنے بندوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، کس بات سے ڈرانا چاہ رہا ہے، کس بات سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ یہی بات ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی عبادت کے لائق اور مستحق ہے، تاکہ یہ انسان، یہ بشر اللہ رب العالمین سے ڈرے، رب العالمین کا تقوی اختیار کرے۔ اور رب العالمین اپنے بندوں پر کیے گئے احسانات کو گنا رہا ہے، احسانات کو بتا رہا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَأَسْبَغُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کو پوری کر دیا ہے۔ اب یہ رب العالمین کی ظاہری و باطنی نعمتیں کیا ہے؟ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس اثر کو امام جریر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اور امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سکھانے سے بڑا احسان نہیں ہے۔ سب سے بڑا احسان رب العالمین کا اس کے بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو سکھایا ہے۔ اس اثر کو امام ابن رجب رحمہ اللہ نے کلمۃ الاخلاص میں ذکر کیا ہے۔ اس سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا علم ہوتا ہے کہ کتنا عظیم کلمہ ہے، جس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو خود رب العالمین اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اپنے نسلوں میں باقی چھوڑے جانے والا کلمہ ہے، اس کلمے کو اپنی نسلوں میں باقی چھوڑنا ہے۔ لیکن آج صورتحال بالکل اس کے خلاف ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ کہ بینک بیلنس، پراپرٹی، جائیداد، مال و زر، اتنی چیزیں، اتنی جائیداد، اپنے بچے پریشان نہ ہو، محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے، سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنے بچوں میں، اپنے نسلوں میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو باقی نہیں چھوڑ رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ ساری پلاننگ آپ کے حق میں وبال جان بن جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو اپنے نسلوں میں باقی چھوڑا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان تمام، کیا ہے باطل، یہ جو معبود جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کی تم پرستش کر رہے ہو، میں ان تمام سے بری ہوں سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، پس بے شک رب العالمین مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور اس نے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بات کو اپنے پچھلوں میں باقی رہنے والی بات بنا دیا ہے تاکہ وہ رجوع کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں، تھوڑا اندازہ لگائیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بات کو اپنے پچھلوں میں باقی رہنے والی بات بنا دیا ہے۔ اس سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ پیغام قرآن مجید کی آیت مجھے اور آپ کو دے رہی ہے کہ اپنے نسلوں کو کیا ہے، توحید پر مضبوط کیجئے، اپنی نسلوں کی تربیت توحید کی چھاؤنیوں میں کیجئے۔ اور سب سے بڑی فکر اس وقت اپنے ایک مسلمان کو یہ ہونی چاہیے کہ اس کے بعد اس کی نسلوں کا کیا ہوگا، اس کے بعد اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس کے بعد اس کے اعزہ و اقارب کا کیا ہوگا، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور ان کی فکر صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔
اس سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی یہ فضیلت ہے کہ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے بہتر کسی کی گفتگو نہیں ہے۔ اور یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے جس کو اپنا کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہر محاذ میں کامیاب ٹھہرے۔ یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، ہاں، جس نے کیا ہے صحابہ کرام کے زندگیوں میں رب العالمین کی خشیت کو ڈال دیا۔ صحابہ کرام ہر قدم پر ہر لمحے رب العالمین سے ڈرتے تھے۔ یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے جس کو اپنانے کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں میں، صحابہ کرام کے اندر رب العالمین کے اور اس کی نبی علیہ السلام کی محبت کھٹ کھٹ کر کے بھری تھی۔ یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے جو صحابہ کرام کو عدل پر قائم رکھا ہے، جو صحابہ کرام کو انصاف پر قائم رکھا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کے لائق اور مستحق بھی تھے۔ رب العالمین سورۃ الفتح کے اندر کہتا ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب العالمین کہتا ہے کیا ہے، جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اور اپنے دلوں میں ضد رکھ لی جو جاہلیت کی ضد تھی، تو رب العالمین نے اپنی سکینت کو نبی علیہ السلام پر اور مومنوں پر اتارا اور انہیں کیا ہے کلمہ تقوی کیا ہے، انہیں تقوی کی بات پر قائم رکھا اور اس کے لائق اور مستحق بھی تھے۔ اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اس اثر کو کہ ابو اسحاق السبعی نے عمرو بن میمون سے روایت کیا ہے، آپ نے کہا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے بہتر کسی کی گفتگو نہیں ہے۔ تو اس پر سعد بن عیاض نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ کو پتا ہے یہ کلمہ تقوی کیا ہے؟ یہ کلمہ تقوی وہ ہے جس کو رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے اصحاب پر یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر لازم کر دیا تھا، اور اس کے اہل کیا ہے اور وہ اس کے لائق اور مستحق بھی تھے۔ اس اثر کو امام طبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ اس سے ایک تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا علم ہوتا ہے، اور دوسرا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رب العالمین نے انہیں کیا ہے تقوی کی بات پر قائم رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ حقیقی کیا ہے ربط ہے۔ اس کی بنیاد پر ہی تمام مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، اور یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے جس کی بنیاد پر مسلمان محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے جس کی بنیاد پر مسلمان دشمنی کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، محبتوں کو پھیلاتے ہیں۔ اس سے بڑی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب قرآن مجید پڑھے، سورۃ النحل کے اندر رب العالمین کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بہتر کیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر کے آئے گا اس کو کیا ہے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر نیکی سے مراد کیا ہے؟ ابن مسعود، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حسنہ سے یعنی نیکی سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور اکرمہ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر نیکی سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ سب سے بہتر نیکی ہے، اور جو کل قیامت کے دن اس نیکی کو لے کر کے آئے گا رب العالمین اس کو بہتر بدلہ دے گا۔ تو اس سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا علم ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں اس سے بہتر کوئی نیکی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے آپ نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو جانا۔ اب احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، جو قرآن مجید کی تفسیر ہے، جو قرآن مجید کی وضاحت ہے، جس کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، موجودہ دور میں
انسان طرح طرح کے اعمال کو انجام دیتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو بتاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب پانا چاہتا ہے اور پورا دن شیطان سے حفاظت جس کی ہو، وہ چاہتا ہے کہ شیطان سے اس کی حفاظت ہو اور اس کو کیا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائے اور 100 گناہ مٹا دیے جائے، تو میرے بھائیوں ایسا کون سا عمل ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں؟ وہ عمل کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، جس کو آدمی پڑھے گا تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بخاری مسلم کی روایت ہے، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ کانت لہ عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنۃ ومحیت عنہ 100 سیئۃ وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذلک حتی یمسی ولم یأت احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذلک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی جو کہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے کیا ہے، حمد سزاوار ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ صبح کلمات پڑھتا ہے تو شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے الا یہ کہ اس سے زیادہ اگر کوئی کرتا ہے تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا علم ہو رہا ہے، اور ان مکر و فریب اور دھوکہ دینے والوں سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آج بہت سارے لوگ یہ شکایت لے کر کے آتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، مولوی صاحب ہماری زندگی میں خیر و برکت نہیں ہے، مولوی صاحب فلاں فلاں شخص پر کچھ اثرات دکھائی دے رہے ہیں، فلاں فلاں کے پاس جاتے ہیں اور وہ فلاں شخص ان کے ایمان کو بھی لوٹتا ہے اور ان کے پیسوں کو بھی لوٹتا ہے اور غلط غلط تعویذات ان کو دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کلمے کا اہتمام کیجئے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں پورا دن اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے، صبح میں پڑھتا ہے تو شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا علم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام نے السلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت موجود ہے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ ان نبی اللہ نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه انی قاص علیک الوصیۃ آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین آمرک بلا الہ الا اللہ فإن السماوات السبع والارضین السبع لو وضعت فی کفتی ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفت راجحت بهن لا الہ الا اللہ ولو ان السماوات السبع والارضین السبع کن حلقة مبہمة قسمتهن لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں 2 باتوں کا حکم کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ 2 باتوں کا حکم، جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں توحید کو اپنانے کا حکم دیتا ہوں، مطلب توحید پر ہی اپنی زندگی گزارنا، توحید پر ہی جینا، توحید پر ہی مرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں آپ توحید کی فضیلت کا اندازہ لگا
سکتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ساتوں آسمان یہ ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور کہا کہ یہ ساتوں آسمان یہ ساتوں زمین ایک بند حلقہ ہو جائے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آپ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا عظیم اور کتنا افضل کلمہ ہے، لیکن افسوس بہت سارے لوگ آج اس کلمہ توحید جو بنیاد ہے اسی سے ہی انحراف کر رہے ہیں۔ بس زندگی گزارنی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے ایسے ہی زندگی تمام ہو جاتی ہے، بس اسی کو ہی لوگ کیا ہے زندگی سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو جانیں گے، فضیلت کو سمجھیں گے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، یاد رکھے آپ کامیابی کی طرف چل رہے ہیں۔ اگر آپ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کی فضیلت کو نہیں جانتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں تو آپ بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس بربادی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے خلاصے کے طور پر کہوں گا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو جانیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ میرے بھائیوں آپ کو کوئی کامیابی نہیں دلا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ، یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔